جیسے عمران اسماعیل صاحب نے کہا کہ یہاں سب سے ہماری پرائورٹی ہے کہ خان صاحب سے ملاقات ہو، ان کا حال احوال پتہ لگ جائے تاکہ اس قوم کو بھی ہم سب کو تسلی ہو جائے، اور جو ضروریات ہیں زندگی کی اور جو میڈیکل ہے یا سب کچھ ان کو پرووائڈ کیا جائے۔ سب سے پہلے وہی ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں اندر جانے دیا جائے اور ہم ان سے مل لیں، ایک دفعہ تسلی ہو جائے گی۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بالکل صحیح کہا کہ احتجاج ہم سب کا حق ہے، لیکن میں آپ لوگوں کی تفصیل سے، میڈیا کی تفصیل سے یہ کہوں گا کہ آپ اپنے سارے ساتھیوں کو، سارے لوگوں کو دیکھیں، ہماری پولیٹیکل ایک اسٹرگل ہے، اور آج 27 سال مجھے بھی ہو گئے، ہماری یہ پولیٹیکل اسٹرگل ہے، ہماری کوئی آرمڈ لڑائی نہیں ہے کہ ہم ڈفرینٹ جی ایچ کیو یا جائیں یا آگے پیچھے فوجی انسٹالرز پہ جائیں، یہ کبھی پارٹی کا یہ سٹانس رہا ہی نہیں ہے، اور نہ یہ ہے نہ یہ ہوگا۔ یہ جو لوگ اس طرح لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں، وہ لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں جو اس پارٹی سے نہیں ہیں، اور وہ جا کے یہ حرکتیں کرتے ہیں اور اس طرح احتجاج میں ان کو لیڈ کرتے ہیں اور بدنام کرتے ہیں۔ میں پھر کہوں گا یہ پولیٹیکل فائٹ تھی، پولیٹیکل فائٹ ہے، اس میں ادارے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے، اور ہمیں پھر ریکویسٹ کروں گا اپنے تمام لوگوں سے کہ مہربانی کر کے وہ ان کاموں میں نہ پڑیں، اور جنہوں نے یہ کل جو لوگ گئے ہیں انہوں نے غلط کیا ہے، زیادتی کی ہے، احتجاج ضرور کریں، سڑکوں پہ کریں، سڑکوں کو بے شک بلاک کریں، لیکن پرامن رہ کے، یہ آپ کا حق ہے۔ عمران صاحب، ہم نے دیکھا کہ خان صاحب نے خود ویڈیو بیان ریکارڈ کروایا، اداروں کے خلاف باتیں کی، اور جو ان کے ورکر ہیں ان کو برگلایا۔ آپ میں سمجھتا وہ خان صاحب خود؟ میں نہیں سمجھتا کہ میں نے کوئی ایسی ویڈیو دیکھی اور برگلایا ہو، اور کوئی ایسی بات ہم سے کبھی انہوں نے نہیں کی، لیکن میں پھر کہوں گا کہ عوام کو پرامن رہنا چاہیے، ہم سب نے کو ایگزسٹ کرنا ہے، اس پاکستان میں سب نے اکٹھے رہنا ہے، اداروں کے ساتھ بھی اور باقی معاملات بھی ہم نے لے کے چلنے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ اسٹرگل جاری و ساری رہے گی۔ یہ پولیٹیکل اسٹرگل ہے، جب ہم نے 96 میں شروع کیا اور 97 کا میں الیکشن لڑا پارٹی سے، اس کا کانسیپٹ بڑا کلیئر تھا، اٹس اے پولیٹیکل پارٹی، یہ پولیٹیکل پارٹی ہے اور انشاءاللہ رہے گی۔ اور میں پھر کہوں گا کہ ہمارے اداروں کو اور ہمارے جو سرحدوں پہ کھڑے ہیں، جو قربانیاں دے رہے ہیں، جو روز اتنی شہادتیں ہو رہی ہیں کہ ان کے بھی گھر ہیں، ان کے ماں باپ بھی ہیں، ان کے بھی بچے ہیں، تو لہٰذا ہم پولیٹیکل فائٹ کریں، ہم نے پولیٹیکل فائٹ کرنی اور پی ڈی ایم کے خلاف۔ عمران اسماعیل صاحب یہ بتائیے کہ خان صاحب نے ایک آرمی آفیسر کا نام لیا، کیا آپ خان صاحب کی حمایت کرتے یا ان کا وہ آپ ڈینائی کرتے ہیں؟ عمران اسماعیل صاحب، میں ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ عمران خان صاحب نے بھی کبھی بھی اپنی فوج کے خلاف بات نہیں کی۔ ہم نے اپنی جب پورا ہمارا حکومت کا ٹائم تھا، ہم نے فوج کے ساتھ بہت اچھا گزارا، ہم ایک ساتھ چلے، ایک ساتھ آگے چلے۔ اگر کوئی ابھی ابہام ہے، کنفیوژن ہے تو دور کی جا سکتی ہے، ہم نے کبھی بھی کوئی جنرل باجوہ فوج کا حصہ نہیں ہے؟ آپ کا سوال تھا، اس کا جواب آپ نے دے دیا۔ عمران خان صاحب کے اوپر اسیسینیشن اٹیمپٹ ہوئی تھی اور اس کے لیے کئی ساری ترقیات۔ جنرل باجوہ صاحب فوج کا حصہ نہیں ہے؟ گرفتار کیا گیا، یہ آپ سے ابھی انفارمیشن مجھے ابھی پتہ چلا ہے کہ اسد عمر کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے، جس کی ہم بھرپور مذمت کرتے ہیں۔ اگر آپ اسی طرح ایک ایک کر کے ہمارے لیڈروں کو گرفتار کریں گے، انہیں آپ جیل ڈالیں گے، تو پھر یہ موب جو باہر نکلا ہوا ہے یہ آپ کے حوالے، پھر یہ اپنی مرضی آپ کے تحت چلے گا۔ سر یہ گرفتاری یہ بتا دیں، پی ٹی آئی کسی پولیٹیکل ڈائیلاگ میں جا رہی ہے سیاسی جماعتوں کے ساتھ، حکومت کے ساتھ، یا ابھی بھی وہی طریقہ کار پر؟ دیکھیں پولیٹیکل ہم بیٹھے تھے ان کے ساتھ، لیکن انہوں نے یہ دھوکہ کیا ہے۔ ہم ان کے ساتھ بیٹھے تھے، نیگوسیشنز میں بیٹھے تھے پی ڈی ایم کے ساتھ، اور پی ڈی ایم نے آخری دنوں میں آ کے دائیں بائیں ہونے کی کوشش کی اور وہ غائب ہو کے انہوں نے پھر جا کے اسٹیٹمنٹ دی، جو کہ سپریم کورٹ اس پہ فیصلہ کرے گا۔ بالکل انہوں نے، ہم ڈائلاگ کے لیے تیار تھے، ہم بیٹھے بھی تھے، لیکن اب یہ دیکھ لیں جو ہو رہا ہے، یہ سب اس موجودہ حکومت کی جو پرانے روٹس ہیں ان کا وہ فائدہ اٹھا کے وہ